والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولياء والمولد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدد يا شيخ الدستور ما شاء الله فاز حسن شيخ محمد قال مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں خوشی کا مطلب ہے ایک اچھی بیوی یا شوہر ہونا، بچے ہونا اور گھر ہونا. اور ترکش لوگ کہتے ہیں کہ رہائش دنیا کے لیے ہے اور ایمان آخرت کے لیے. اپنا خود کا گھر ہونا ایک اچھی بات ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. جب لوگوں کے پاس گھر ہوتا ہے تو وہ اس میں پناہ لیتے ہیں، چاہے وہ کام کریں یا اور چیزیں، وہ رہ سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جیسے کہ ابھی آخری زمانہ ہے اور بالکل شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور بھی زیادہ. تو کچھ ہوتا ہے اور لوگ اپنی ساری چیزیں بیچ دیتے ہیں جس سے کہ وہ زیادہ پیسہ کما سکیں. زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں وہ اپنا گھر کھو بیٹھتے ہیں. لوگ تجارت کرتے ہیں، ان کو نفع نقصان ہوتا ہے، لیکن انہیں کبھی بھی اس جگہ کو جہاں پر وہ پناہ لیتے ہیں اپنے پریواروں کے ساتھ، اس کے ساتھ تجارت نہیں کرنی چاہیے. اس کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو بیچے اور اس سے پیسہ کمائے. سونے کے ریٹ اوپر ہو گئے ہیں اور کرنسی کے ایکسچینج ریٹ نیچے ہو گئے ہیں. ہم ابھی باہر کی کرنسی خریدیں گے اور منافع کمائیں گے. ان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے اور غلطی نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ پوچھتے ہیں اور کئی دفعہ نہیں. تو یہ اس کی حد ہے. یہ لال نشان ہے. اپنے گھر کو اس نیت سے نہ دیکھیں جہاں پر آپ اور آپ کے بچے پناہ لیتے ہیں، اس کو نہ چھوئیں. یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے لیے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے. بس ایسا ہی ہے. آپ اور چیزوں کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، آپ کو نفع یا نقصان ہوگا، لیکن خود کو سڑکوں پہ نہ چھوڑیں اور اپنے بچوں کو پریشانی میں نہ ڈالیں. آخری زمانے میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ شیئر بازار اور کرنسی کے ایکسچینج ریٹ ہر روز بڑھتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو دھوکے میں رکھتی ہیں اور ان کو سوچنے پر یہ مجبور کرتی ہیں کہ ابھی میں اپنا گھر بیچ دیتا ہوں اور پھر بعد میں 3 یا 5 گھر خریدوں گا. پھر اس طرح سے وہ اپنے گھر کھو بیٹھتے ہیں اور پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. ہمیں اس پر دھیان دینا ہے. یہ لالچ اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ کسی چیز کے لیے لالچی ہیں تو وہ ہونی چاہیے اللہ کے یہاں حاضری، اللہ کی عبادت کے لیے لالچی ہوں. ایک عربی اور ترکش کہاوت ہے کہ دمیتا جاتے ہوئے چاول کے لیے ایک انسان نے آٹا بھی کھو دیا. یہ ایک اچھی مثال ہے. ہر کسی کو نہیں پتا دمیتا کہاں ہے. پہلے انہیں پتا تھا، لیکن اب وہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کونیا کہاں ہے. تو دمیتا تو چھوڑ ہی دیں. دمیتا ایک مصر میں شہر ہے. سب سے مشہور چاول وہاں پر ہوتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ وہاں پر کسی کو چاول نہ ملے. پہلے آج کے جیسا نہیں تھا. آپ کو ہمیشہ آٹا اور باقی کھانے کی چیزیں نہیں ملا کرتی تھی. تو ایک انسان کو آٹا دیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں دمیتا جا رہا ہوں چاول لینے کے لیے. چاول زیادہ لذت دار ہے، مجھے چاول چاہیے. تو وہ وہاں گیا اور اللہ کی حکمت سے اس کو چاول نہیں ملا اس سال.
واپس آیا اور اس نے آٹا لینا چاہا جس سے کہ وہ بھوکا نہ رہے، لیکن آٹا بھی بک چکا تھا تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ یہ ایک اچھی مثال ہے آج کل کے لوگوں کے حالات کے لیے۔ وہ اپنا گھر بیچ رہے ہیں اور اس کو کہیں اور لگا رہے ہیں جس سے کہ وہ 5 اور 10 گھر اور زیادہ خرید سکے۔ وہ والا گھر بھی چلا جاتا ہے اور نہ تو گھر بچتا ہے نہ ہی رہنے کے لیے جگہ۔ اس لیے اس پر دھیان دیں۔ آپ چاہے کتنا بھی چاہیں کہ آپ اپنا گھر بیچ دیں، اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ ہوشیار رہیں کہ اپنا گھر کو تجارت میں نہ لائیں، یہ حد ہے۔ لالچی نہ ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ گھر خوشی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ جو لوگ کرائے پر ہیں وہ کرائے پر ہیں، لیکن جب کسی کا اپنا گھر تھا اور وہ اب باہر ہے تو ہر طرح کی مشکلات اس پر آتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نفس کی بری اور لالچی صفات سے حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی اور ہر ایک کی مدد فرمائے۔